آیت نمبر ہے 156، آیت نمبر ہے 156۔ بات سنو ادھر ظاہر، یہ پٹی شمار کرو کتنی ہے؟ ادھر 40 آئی تھی، پوری کیوں نہیں؟ شمار کر کے مجھے بتا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ یہ تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، وَاکْتُبْ لَنَا، اے اللہ ہمارے لیے لکھ دیجئے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اچھائی، انا ہدنا الیک، بے شک ہمارا رجوع آپ ہی کی طرف ہے، ہمارا رجوع آپ ہی کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما۔ قرآن کریم نے یہی دعا دوسری جگہ جو تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دنیا کی اچھائی کیا ہے، آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کو اللہ جل جلالہ نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ ایک جگہ ارشاد ہے گناہ پر جس کو توبہ کی توفیق مل جائے، ایک جگہ ارشاد یہ ہے کہ جس کو تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق مل جائے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ جس بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال مل جائے، ایک جگہ یہ ارشاد ہے کہ جس بندہ مومن کو اپنا شریک زندگی نیک صالح مل جائے، جس مسلمان کے پاس پرسکون اور عزت والا گھر ہو، جس مسلمان کے پاس ذاتی سواری ہو، جس مسلمان کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی مل جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ترین نعمتیں، جو بھائی دنیا کی کیا ہیں؟ اعلیٰ ترین۔ حقیقت یہ ہے ہم نے دنیا میں دنیا کے اعتبار سے خوبیاں کسی اور چیز کو سمجھ رکھا ہے، دنیا کے اعتبار سے آسانیاں کچھ اور سمجھ رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے جس مسلمان کو اعمال صالحہ کی توفیق ہو، وہ اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر رہا ہو اور اس کی آمدن رزق حلال ہو، تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی، اس کو
اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہو۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسکون عزت والا گھر دے رکھا ہو، خواہ چھوٹا ہی ہو لیکن اس میں اطمینان حاصل ہو، اور انسان کا شریک زندگی جو ہے وہ نیک ہو اور وفادار ہو، تو بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ آخرت میں جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، اس کو آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل قیامت والے دن جتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی، وَاکْتُبْ لَنَا، لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی۔ اسی لیے عموماً بھائی میں ہر دعا میں یہ دعا مانگتا ہوں، جب بھی یہاں دعا ہوتی ہے، درس کے بعد بھی جو مختصر دعا ہوتی ہے اس میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قرآن و سنت کی دعائیں ہیں یہ اتنی کہ جامع ہیں، ہمیں ان کا احساس، ہم اجمی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ جی چاہتا ہے کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، جمعے میں یا درسوں میں ان کی تشریح کی جائے، لیکن پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں عربی پر مہارت نہیں، ہم ان دعاؤں کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو مسلمان تھوڑا بہتا سمجھتا ہے، اردو میں 1 گھنٹہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیجئے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 دعائیں وہ ہمارے گھنٹہ کی دعاؤں سے بھاری ہوں گی۔ اللہ کے نبی جیسے بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں نا، ان میں تمام وٹامن ہوتے ہیں، تمام قوتیں ہوتی ہیں، کیلشیم بھی ہوتا ہے، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ یہ جو قرآن و سنت کی دعائیں ہیں یہ دنیا اور آخرت کی کوئی خیر چھوڑتی ہی نہیں، کوئی خیر چھوڑتی ہی نہیں۔ مثلا علم کے بارے میں عالم اور طالب علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، یہاں بھی حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، ایسی عجیب دعا ہے۔ آپ کسی بھی علمی اور تحقیقی کام سے پہلے، میں اکثر طلباء کو بتاتا ہوں، خود بھی ہم جب مطالعہ کرتے ہیں یا بعض مرتبہ انشراح نہ ہو رہا ہو کہ کیا بیان کیا جائے، اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا، اللہ جل جلالہ ٹھک سے کوئی مضمون دماغ پر اتار دیتے۔ یہ جو بولنا ہے، بیان کرنا ہے، یہ ایک مشکل ترین ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اس لین سے واسطہ پڑتا ہے۔ مسلسل بولنا، کسی مضمون کو بیان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل اور مشقت والا کام ہے۔ اب کیا بیان کریں؟ بعض مرتبہ دل و دماغ پر کوئی مضمون نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے پورا سینہ اور زبان کو کھول دیا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے زبان خود روانی سے چل رہی۔ ہمارے استاد ہمیں جو 2-3 دعائیں سبق یاد کرنے سے پہلے، مطالعہ کرنے سے پہلے سکھایا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ سکھاتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، وَاکْتُبْ لَنَا، آپ لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی، انا ہدنا الیک، بے شک ہمارا رجوع آپ ہی کی طرف ہے۔ قال، اللہ جل جلالہ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء،
میرا عذاب پہنچے گا اس کو جس کو میں چاہوں گا، لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اپنی رحمت لکھ دی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہمارے احکام و آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا پہنچے گا، لیکن میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میں اپنی رحمت کو ان 3 خوبیوں والے لوگوں کے لیے خاص کر چکا ہوں۔ اب یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ جل جلالہ کا جو غضب اور غصہ ہے وہ اللہ کی صفت فعلی ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت فعلی ہے، صفت ابدی نہیں ہے۔ جیسے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بھائی ذرا اس کو، یہ نا اللہ کی صفات 2 طرح کی ہے، کچھ ہے صفات فعلیہ، وہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہر وقت متصف نہیں ہوتے۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کروں، آپ ذرا توجہ کیجئے۔ ایک ہے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ہماری صفت فعلی ہے، یہ صفت حقیقی اور ابدی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں بولتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی 24 گھنٹے ہوتا ہے؟ یہ تو 15-20 منٹ ہوتا ہے۔ لیکن سانس لینا، ہماری رگوں میں خون کا دوڑنا، ہمارے جسم میں روح کا رہنا، ہمارے اندر عقل کا ہونا، بھائی یہ ہماری صفات فعلیاں ہیں، یہ ہمارے اندر ہر وقت ہوتی ہیں یا کبھی کبھی ہوتی ہیں؟ بھائی سانس ہم ہر وقت لیتے ہیں یا بس دن رات میں کوئی 1-2 مرتبہ لیتے ہیں؟ ہر وقت۔ سانس ایسی چیز ہے، انسان بے ہوش بھی ہو پھر بھی سانس چل رہا ہے، سویا پڑا ہو پھر بھی سانس چل رہا ہے۔ تو سانس میری اور آپ کی وہ وصف اور صفت ہے جو ہر وقت ہمارے اندر چل رہی ہے۔ اور سننا سنانا یا کھانا یا پینا یا نماز پڑھنا، یہ ہماری وہ صفت ہے جو ہر وقت نہیں ہوتی، 24 گھنٹوں میں کچھ لمحات میں ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت غضب ہے نا، غصہ ہے، غضب ہے، یہ اللہ کی صفت فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہر وقت متصف نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہوتے۔ کبھی کسی قوم پر، کسی بندے پر غصہ آ گیا، اس پر عذاب مسلط کر دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ابدی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی صفت ہو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ غصے اور غضب میں ہو۔ اب دیکھیے بھائی ذرا، اگر ہر وقت اللہ تعالیٰ غصے میں ہو، سورہ فاطر، سورہ یاسین جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، سورہ یاسین سے جو پچھلی صورت ہے اس کی آخری آیت پڑھ کے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے لوگو اگر تمہارے عملوں پر ہم پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر کوئی چلنے والی مخلوق زندہ نہ رہ سکے۔ اگر غضب اور غصہ اللہ تعالیٰ کی صفت ابدی ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی سانس لے، یہاں کوئی زندہ چیز اس زمین پر نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ 2 طرح کی ہو گئی۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات غضب و غصہ، وہ اللہ کی فعلی صفات ہیں، اکثر نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی۔ اور ایک ہے اللہ کی صفت رحمت۔ بھائی ایک کیا ہے اللہ کی صفت؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ابدی ہے۔ جس طرح میں اور آپ سے سانس لینا کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، تو رحمت اللہ کی ایسی صفت ابدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں۔
ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کی صفت، اللہ تعالیٰ صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے۔ پھر اگلی بات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جو ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف سے جاری و ساری ہے، پھر اس صفت کی آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بھائی اس صفت کی پھر آگے کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ ایک ہے اللہ کی رحمت عامہ اور ایک ہے اللہ کی رحمت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کو جب جاری کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میری فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عامہ ہے وہ بالکل عام ہے، ہر کسی کے لیے ہے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلا دن اور رات، گرمی اور سردی، ہوا، آگ، پانی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہیں یا بھائی عامہ؟ یا عامہ ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ منکر خدا بھی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ اتنے بڑے ظرف کے مالک ہیں، اس نے اپنی رحمت کے ایک حصے کو عام بنا کر اس کو جاری کر دیا اور کہا اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے۔ ابو جہل بھی فائدہ اٹھائے گا اور ابو لہب بھی فائدہ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عامہ ہے۔ بھائی یہاں وہی بات آ گئی جو میں بہت ساری مرتبہ بہت تعبیروں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں بعض مرتبہ غلطی لگ جاتی ہے، ہم صفت عامہ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، صفت عامہ دیکھ کر۔ حالانکہ صفت عامہ سے تو جس طرح میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس طرح سانپ بھی اٹھا رہا ہے، بچھو بھی اٹھا رہا ہے، درندے بھی اٹھا رہے۔ بھائی پانی سے فائدہ ساری مخلوق اٹھا رہی ہے کہ نہیں؟ ہوا سے، آگ سے، رات اور دن سے، گرمی سردی سے، بارشوں سے۔ صفت عامہ جو ہے یہ ہر کسی کو حاصل ہوگی، منکر خدا کو بھی ہوگی، دہریوں کو بھی ہوگی، بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو بھی ہوگی، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے بدبخت اور خبیث کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفت عامہ ملتی رہے گی، چونکہ صفت عامہ ایک عام دریا ہے جس سے سارے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایک ہے صفت خاصہ۔ صفت خاصہ یہاں فرمایا ہم 3-4 لوگوں کو دیں گے۔ یتقون، آپ ذرا دیکھیں یہاں کیا فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا، یہ صفت خاصہ ہے۔ یتقون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صفت خاصہ عطا کریں گے۔ اسی لیے وہ جو مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے اپنی صفات کے اللہ کی صفات کے 100 حصے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بھائی کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ 100 میں سے رحمت خاصہ کا بنا دیا اور وہ عام جہان میں تقسیم کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کا نتیجہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں، سانپ جیسا، بچھو جیسا موذی بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، شیر جیسا درندہ بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، اور ساری مخلوق میں، خود ہم انسانوں میں جتنی شفقت اور نرمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا 100واں حصہ ہے جس کو رحمت عامہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کے 99 حصے جو ہے وہ صفت خاصہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت خاصہ ہیں۔ وہ 99 حصے ہر کسی کو نہیں ملیں گے، وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے۔ اسی لیے بھائی یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بظاہر اس میں تکرار ہے، اشکال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کی 2 صفات یہاں کیوں رکھی؟
بسم اللہ الرحمن، اصل با جو ہے یہ تو مقصد نہیں ہے یہاں، اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا اس میں اسم بھی مقصد نہیں ہے، اصل اللہ ہے، بسم اللہ۔ اب پیچھے بچ کے دو لفظ بھائی کون سے ہیں؟ الرحمن اور الرحیم، بظاہر دونوں صفتیں ایک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کے دو کلمے بسم اللہ میں کیوں لائے؟ یہ ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، یہ ایک ہی طرح کے نہیں ہیں۔ اس میں جو الرحمن ہے، الرحمن اللہ کی صفت عام ہے۔ الرحمن بھائی کیا ہے؟ صفت۔ الرحیم صفت خاص ہے اللہ کی، بعض نے الٹ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں میں رحمت ایک جیسی، ایک میں صفت عامہ ہے اور ایک میں صفت خاصہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے آخرت کے لیے رکھ دیے، اور ایک حصہ رحمت کا دنیا میں سب کے لیے رکھ دیا۔ اور بھائی آپ حضرات، قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا، آخرت میں جو اللہ کی صفت خاصہ ہے وہ صرف کن کا حصہ ہے؟ ایمان والوں کا۔ بھائی صرف کن کا حصہ ہے؟ ایمان والوں کا۔ جب وہ ایمان والوں کا حصہ ہے، اسی سے پھر وہ اشکال ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت دیں گے جو دنیا سے 10 گنا، آخری جنتی کو۔ اب سب سے پہلے جنتی اور سب سے بڑے جنتی تو ہمارے آقا علیہ السلام ہو گئے، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کتنی بڑی ہوگی، اس کا اندازہ آخری جنتی سے لگا لو۔ بظاہر بندہ کہتا ہے یار اللہ اتنی فیاضی کریں گے وہاں کہ آخری جنتی کو دنیا سے، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں گے۔ بھائی جب اس دنیا میں دیکھنا، بھائی ذرا توجہ کرنا میری طرف، اس کی رحمت کا 100واں حصہ جب اربوں خربوں جگہ بٹا اور اس کے 100ویں حصے کا اربواں خربواں پتہ نہیں کتنا حصہ لوگوں کو ملا، تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے مہربان لوگ پڑے، دنیا میں بڑے بڑے رحم کرنے والے لوگ پڑے ہیں، بڑے بڑے مہربان لوگ پڑے۔ تو بھائی اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ جس کے پاس رحمت کے 99 حصے باقی ہیں، وہ کل قیامت والے دن کتنی مہربانی کرے گی۔ اسی لیے ہمیں جنت کی نعمتیں دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کریں گے، اتنی مہربانی کریں گے، دنیا میں مجھے اور آپ کو جو شکل دی ہے بھائی ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ تبدیلی کی اجازت بھی حدیث میں آنکھوں کے بال اور فلاں اور ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ نہیں، ممانعت ہے ان کی، لیکن جنت میں جا کے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں؟ اجازت ہوگی۔ بھائی اتنی کھل کہاں سے مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 99 حصے ہیں وہ جب جنتیوں میں تقسیم ہوئے، سارے انسانوں میں نہیں۔ اور قرآن و سنت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والے تھوڑے ہوں گے، جہنم میں جانے والے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنمی اعداد و شمار کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے اور جنتی کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ اس لیے جب بندہ اللہ کی صفت عامہ اور صفت خاصہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر جنت کی ساری نعمتیں اس کو سمجھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں بھی اچھا یا آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہمارا رجوع آپ ہی کی طرف ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، پہنچے گا صرف اس شخص کو جس کے بارے میں میرا فیصلہ ہوگا، باقی رہے گی میری رحمت۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت لکھ چکا ہوں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا